الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات بڑے ذوق شوق اور محبت کے ساتھ بآواز بلند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. محترم المقام جناب محمد افتخار رفیع صاحب اسٹیج سچی بانیان محفل حاضرین محفل نہایت ہی خوبصورت محفل میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس ذکر پاک کی برکت سے اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ذہن میں باتیں تو بہت تھیں لیکن محدود کر دیا گیا ہے. بہرحال میں کی بارگاہ میں سرخ ہونے کا فکر کس کا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کے حاصل کرنے کا. ذکر کے ساتھ فکر اور پھر ذکر بھی ہو فکر بھی ہو اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک عشق کی چنگاری دل میں نہیں پھوٹتی. جب عشق پیدا ہوتا ہے عشق کے اندر ڈوب کر جب بندہ ذکر کرتا ہے اور فکر کرتا ہے پھر اللہ کریم کا کرم ہوتا ہے نگاہ مصطفیٰ بھی مل جاتی ہے اور نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ قرب خدا بھی مل جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ.
ذکر اور فکر کی بات ہو رہی ہے، جو آیا مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم جل علا نے اس آیا مبارکہ میں ان دونوں چیزوں کا درس اور سبق دیا ہے۔ ذکر ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر وہ دیوانے، وہ مستانے، وہ عشاق، وہ صادق الایمان لوگ جنہوں نے اپنا تن، من، دن سب کچھ آقا کریم کی ذات پر نثار کر دیا، قربان کر دیا، ان کی سیرت کو بیان کر کے ہمیں فکر دے دیا۔ اے میرے ایمان والو، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، دیکھو تمہارے سامنے میرے حضور کے، میرے محبوب کے غلام ہیں، صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کی زندگیاں تمہارے سامنے ہیں۔ ان کی زندگیاں اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس فکر کو اپنے دلوں کے اندر موجزن کرتے ہوئے میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ذکر کی بات کر رہے ہیں، ذکر ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کس میں بیان ہو رہا ہے؟ قرآن۔ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس کی شان بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اب دیکھیے اللہ ذکر فرما رہا ہے کس کا؟ اپنے محبوب علیہ السلام کا۔ کس انداز میں، کس شان کے ساتھ، کس وسعت اور گہرائی اور گہرائی کے ساتھ؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حاضری، نعرہ غوثیہ۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ایک صدی گزری، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری صدی گزری، تب بھی یہی پیغام ہے۔ تیسری صدی، یہاں تک کہ 1500 صدیاں گزرنے والی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب وقت گزرے گا، وقت مزید گزرے گا، تا قیامت کیا پیغام ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1500 سال پہلے بھی اللہ کے رسول ہیں، آج بھی اللہ کے رسول ہیں، اور تا قیامت اللہ کے رسول ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات یہاں تک مکمل نہیں ہوتی، یہاں تک بس نہیں ہوتی، بلکہ اگر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، آدم علیہ السلام دنیا پہ، زمین پہ تشریف لاتے ہیں، دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، 300 سال روتے ہیں، آخر فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ آخر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ، اے باری تعالی،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے میری خطا معاف فرما دے۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کیا، فرمایا میرے آدم معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا، لیکن یہ بتا تو نے اس نام کو پہچانا اور جانا کیسے؟ اس نام کو پہچانا اور جانا کیسے؟ عرض کی مولا جب تو نے میرے اندر روح کی میری آنکھیں، میں نے آنکھیں کھولی، عرش الہی تک پہنچ گئی میری نگاہ، وہاں پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب میں نے دیکھا تو سمجھا کہ وہ نام، جس نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہے، ملا کر رکھا ہے، وہ نام اور نام والا یقیناً اللہ کو محبوب اور پیارا ہوگا۔ اس لیے میں اسی کا نام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ہاں معاف کر دیا گیا، سن لے اے آدم، اگر میرے وہ محبوب نہ ہوتے میں تیری بھی تخلیق نہ کرتا۔ محمد الرسول اللہ کا کلمہ 1500 سال پہلے کا کلمہ نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام جب آنکھ کھولتے ہیں تو عرش الہی پر لکھا ہوا ملتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی ہم سب کے آقا و مولا محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب کیا ہے؟ عرش الہی کی تخلیق کب ہوئی؟ عرش الہی کی تخلیق کب ہوئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عرش الہی پر لکھا ہے جب سے اللہ نے عرش الہی کی تخلیق فرمائی اس وقت سے ہی عرش الہی پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، جب سے اللہ کریم نے عرش کو بنایا، کائنات کو بنایا، اس وقت سے ہی محمد الرسول اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کو وجود نہ ملتا۔ اللہ کریم نے پہلے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی، اور جب سے حضور کے نور کی تخلیق فرمائی اس وقت سے محمد الرسول اللہ۔ معلوم یہ ہو گیا، پتہ یہ چلا کہ آپ کی رسالت و نبوت عام ہے، آپ کی نبوت و رسالت عام ہے، عام ہے۔ اس لیے سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کہا گیا۔ اب کیا ہے؟ اسی حوالے سے ہم کہتے ہیں پیارے محبوب زمانے سارے تیرے ہیں، زمانے سارے تیرے ہیں۔ اس نسبت کے حوالے سے اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اللہ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے، اس زمانے کو مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہے، حضور علیہ السلام سے زمانے کو نسبت ہے، اس لیے اللہ کریم اس کی قسم اٹھا رہا ہے۔ تو دوستان محترم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ پیارا کلمہ ہے جس میں حضور کی عظمت ہے، حضور کی شان ہے، اور حضور کی عظمت و شان کی وسعت، گہرائی اور گہرائی کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب اول سے آخر تک حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر اگر
آدم علیہ السلام کو نبوت ملی تو مصطفیٰ کے صدقہ سے، نوح علیہ السلام کو نبوت ملی تو حضور کے صدقہ سے، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو حضور کے صدقہ سے، اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں تو حضور علیہ السلام کے صدقہ سے، جتنے بھی انبیاء ہیں حضور علیہ السلام کے صدقہ سے ان کو نبوت ملی، کیونکہ آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جب آپ نبی ہیں، ہر نبی کے بھی نبی ہیں، ہر رسول کے بھی نبی ہیں، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آیا وہ محمد الرسول کا کلمہ پڑھتا رہا۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید، یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کی خصوصیت ہے، ورنہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے سارے مقام والے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ عظمتوں والے رسول ہیں، ایک دوسرے پر ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، اور منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ایک کوئی وہ ہے جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور کسی کو ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرما دی ہیں، درجوں بلندیاں عطا فرما دی ہیں۔ جتنے انبیاء ہیں ان کے لیے، ان کی امت کے لیے کلمہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، یہ ایسے ہی ہے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے ان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ سارے نبیوں کی امتوں کا جو کلمہ ہے ان کے نبی کی صفت کے نام پر ہے، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں انبیاء کا کیا کلمہ ہے؟ انبیاء کا کیا کلمہ ہے؟ امتوں کا کلمہ یہ ہے، نبیوں کا کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انبیاء کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ میثاق کے دن اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اگرچہ اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے آخر میں بھیجنا مقصود تھا، لیکن چونکہ آپ کی نبوت و رسالت عام ہے اس لیے وعدہ لے لیا، دنیا میں آئے انہی کا کلمہ پڑھتے رہے، امت ان کا کلمہ پڑھتی رہی، اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے رہے۔ جس کو جو ملا میرے محبوب علیہ السلام کے صدقہ سے ملا۔ اگر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اوپر آگ گلزار ہوتی ہے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر جنت سے دمبا ذبح کروایا جاتا ہے اور ان کو بچا لیا جاتا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے۔ جس نبی کو جو ملا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ حضور علیہ وسلم نے کمال فرما دیا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔
جب آ گئے دنیا میں تشریف لے آئے، نبوت کا دروازہ بند، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور علیہ السلام کی آمد پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب اگر کوئی اب شیطان بے ایمان کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ اس مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں۔ اور امام العاشقین نے اس پر فتویٰ دے دیا، اس پر فتویٰ دے دیا کہ جو جھوٹا نبی ہوا کرتا ہے وہ واجب القتل ہوا کرتا ہے، وہ کبھی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دوستان محترم، یہ تو ذکر کی بات ہوئی، آئیے فکر کی بات کرتے ہیں۔ بس اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ جو حضور کا غلام ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی، جہاں تمام میراث ہے مرد مومن کی، علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا، جہاں تمام میراث ہے مرد مومن کی، میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولا کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو ان کے ساتھ ہیں، معہ کا لفظ استعمال نہیں، لفظ استعمال ہوا ہے، اصحاب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے بہادر اور قوت والے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں۔ یہ ہے فکر کی بات، یہ ہے فکر کی بات جس کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں کیونکہ غلامان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فکر کی ضرورت ہے جس میں سے آج ہم غافل ہو گئے۔ فکر کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ کریم فرما رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دہشت گردی، یہ افراتفری، یہ ظلم زیادتی، دہشت گرد تو اپنی جگہ پر بہت بڑے ظالم ہیں۔ آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، آج ظلم اور ستم کا بازار گرم ہے، آج چوری چکاری ڈاکہ زنی لوٹ گھسوٹ اور جناب یہ ملاوٹ اور یہ دھوکہ دہی، یہ سارے معاملات ادھر ہم مسلمان ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہیں۔ آخر کیوں؟ جو حدیث پاک پڑھی اس حوالے سے سنیے ذرا۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی مثل ہے، بنیاد عمارت کی مثل ہے، عمارت کی مثل ہے۔ یہ شد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ دیوار اینٹ سے اینٹ ملی ہوتی ہے، اس سے دیوار جو ہے مضبوط ہو جاتی ہے۔ مومن مومن کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ملا ہونا چاہیے، پیار ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اخوت ہونا چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ زیادتیاں، یہ عداوتیں یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ پیار اور محبت کی فضا ہونی چاہیے جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ سبحان اللہ۔ بس چھوٹی سی بات کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امت کے حوالے سے ایک ہے امت دعوت، امت دعوت، دوسری ہے امت اجابت، امت اجابت، اور
یہ دو امتیں ہیں، ایک امت دعوت، اس حوالے سے ساری انسانیت کے لیے آپ بلکہ ساری مخلوق کے لیے آپ نبی اور رسول بن کے آئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور خود حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری کائنات کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، ساری کائنات کے لیے، لیکن دعوت کے حوالے سے ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں، اور اجابت کے حوالے سے، قبولیت قبول کرنے کے حوالے سے، حضور کی دعوت کو، حضور کے پیغام کو قبول کرنا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے ہیں۔ الحمدللہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اس پہ ہمیں فخر ہے، اس پر ہمیں ناز ہے، لیکن اس کا تقاضا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے؟ یہ جو صحابہ اکرام کے اندر محبت پیدا ہوئی، اخوت پیدا ہوئی، بھائی چارہ پیدا ہوا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، غم گساری ہے وغیرہ، یہ کیسے پیدا ہوا؟ ایک خاص صفت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو دیکھے گا کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں، کبھی وہ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی وہ رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اور رکوع اور سجدہ یعنی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ محض اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ پیغام ہے یہاں پر، یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ نماز کی پابندی سے پیدا ہوتی ہے۔ جتنی ہم نماز سے غافل اور دور ہوتے چلے جائیں گے، یہ محبت کے اندر کمزوری آتی چلی جائے گی۔ جتنا ہمارا اجتماعی طور پر معاشرہ نماز میں پکا ہوتا چلا جائے گا، یہ محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، دل جو ہیں وہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ نماز، اللہ اکبر، اس کی کتنی برکات ہیں، جس کا خاص طور پہ اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ نماز باجماعت ادا کرنا، اس حدیث کے حوالے سے ذرا دیکھیے کہ نماز کے اندر اگر جماعت کے اندر کسی قسم کی تھوڑی سی کمی رہ گئی تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، تو جو نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے وہ کتنا اپنا نقصان کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم جماعت کے لیے صفیں درست کرو، نماز کے لیے صفیں بناؤ تو ان کو سیدھا کیا کرو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر رکھا کرو۔ اگر تم نے صفوں کو ٹیڑھا کیا تو اللہ کریم تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اب دیکھیے نماز ادا کی جا رہی ہے لیکن تھوڑی سی کمزوری رہ گئی، اس کی بے برکتی اتنی ہوئی کہ دل ٹیڑھے ہو گئے، اور جو نماز کو چھوڑ کے بیٹھا ہے تو اس کی کتنی نحوست ہے اور کتنی بے برکتی ہے۔ تو حضور کی غلامی اسی میں ہے کہ ہم حضور کی کامل تابعداری کریں۔ ہم ذکر کرتے ہیں، کرنا ہے، یہ ہمارا درجہ امتیاز ہے، ہماری خصوصیات ہیں۔ الحمدللہ محفل میلاد کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کا اور ذکر پاک کرتے ہیں، سبحان اللہ، یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہماری نشانی ہے، ہماری پہچان ہے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور محبت کا تقاضا جو ہے وہ اتباع ہے، اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہم نماز کو ہرگز نہ چھوڑیں، حقوق اللہ کو بھی ادا کریں، حقوق العباد کو بھی ادا کریں، پیار اور محبت کی فضا کو پیدا کریں،
اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کی برکت سے ہمارے دلوں میں محبتیں پیدا فرما دے. اللہ کریم ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے. اللہ کریم سب کو سلامت رکھے. جتنے دوست تشریف لائے ہیں، ہمارے نعت خواہ حضرات، اسٹیج سیکرٹری صاحب اور بانیان محفل صاحب، سب کو اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کی برکات سے ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آمین و آخر دعوانا